مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر معزز سی ایس ایس اسٹوڈنٹس، بی ایڈ اسٹوڈنٹس، بی ایس اردو اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی تعلیمی نظم و نسق، تعریف و توضیح۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں پرونا، بندوبست، سلیقہ، انتظام، تدبیر وغیرہ کے ہیں، جبکہ نسق کے معنی دستور اور روش کے ہیں۔ کسی کام کی نوعیت میں ماہیت کو اچھی طرح سمجھ کر اور اس کے تمام اجزاء اور مختلف پہلوؤں کے پیش نظر اسے ایسی خوش اسلوبی سے انجام دینا کہ تمام مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جائیں، نظم و نسق کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کام کے عمدہ طریقے سے بندوبست کے لیے لازم ہے کہ کام کی اہمیت و ماہیت کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اسے آسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے پہلے اس کام کے عناصر اور لوازمات کی ترتیب ذہن میں قائم کی جائے، پھر اسے اس کے مطابق عملی جامہ پہنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظم و نسق عمدہ عملی کارروائی ہے جو سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت کام میں لائی جاتی ہے۔ گویا کہ نظم و نسق مدرسے سے مراد وہ طریقہ یا لائحہ عمل ہے جو مدرسے کی مختلف تحریکات اور سرگرمیوں کے عملی جامہ پہنانے کے لیے اختیار کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر فعالیت کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے مطلوبہ مقاصد میں کامیابی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سرگرمی یا فعالیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد واضح طور پر متعین کیے جائیں۔ جہاں تک نظم و نسق کے مدرسہ کا تعلق ہے تو مدرسہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ پس مدرسے کے نظم و نسق کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کا مفہوم اور اس کے مقاصد پوری طرح واضح ہوں تاکہ تمام فعالیتوں اور مشاغل کا انتظام ایسے عمدہ طریقے سے کیا جائے جس سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے وہ تمام مقاصد پورے ہو جائیں جن کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ اگر مدرسے کو نظم و نسق کے بغیر چلایا جائے تو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مدرسے کو صحیح طور پر چلانے کے لیے پہلے سے طے شدہ اور منظم طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ معلم، متعلم اور تعلم سے متعلق جملہ لوازمات کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ درس و تدریس کا کام خوشگوار، جذباتی اور ذہنی اور تعلیمی فضا میں انجام پا کر بچوں کی نشو و نما کا باعث بنے۔ لیکن اس امر کا خیال رہے کہ محض ضروریات و سہولیات کی فراہمی یا سرگرمیوں کی تنظیم ہی نظم و نسق نہیں بلکہ یہ اس طرز عمل یا رویے کا نام ہے جو ہم اپنے کام کے بارے میں یا ان رفقائے کار اور طلباء کے بارے میں اختیار کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح نظم و نسق کے مدرسہ کا ایک اہم جز بچوں کے والدین اور معاشرے کے ساتھ مدرسے کا قریبی رابطہ بھی ہے۔ نظم و نسق کا اسلامی تصور اسلامی زندگی کا بنیادی نقطہ توحید ہے، یعنی اس کائنات کا خالق ایک ہے اور اس کے پاس ہر قسم کا اقتدار اور ہر قسم کی طاقت ہے۔ تمام مخلوق اس کی پیدا کردہ ہے اور وہ اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہے۔ چنانچہ اسلام کے سیاسی، اقتصادی، تمدنی اور دوسرے نظاموں کی بنیاد اس امر پر ہے کہ حکمرانی اور اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، کیونکہ اس کے سوا کسی انسانی یا غیر انسانی طاقت کو احکامات دینے یا فیصلے کرنے کا اختیار نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الزخرف آیہ 85، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بہت برکت والا وہ اللہ ہے
جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کی حکمرانی ہے، اس طرح جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی اس کے تصرف میں ہے۔ مذکورہ بالا قرآنی آیت سے اس امر کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ پوری کائنات کا اقتدار اور حکمرانی چونکہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور اس کی طرف سے دنیا کا اقتدار بطور امانت انسانوں کے سپرد ہے، اس لیے سب انسان حکمرانی اور ظاہری ملکیت سے متعلق اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کو ان امانتوں کا متولی گردانیں، کیونکہ کوئی بھی حاکم دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وکیل اور متولی تو قرار دیا جا سکتا ہے، حاکم مطلق نہیں۔ آخری طاقت اور آخری فیصلہ کرنے والی ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے اور اس کو سیدھی راہ بتا کر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو سیدھی راہ کا انتخاب کرے یا چاہے تو برائی کی راہ اختیار کر کے گمراہی کا شکار ہو جائے۔ اسلامی نظم و نسق کے بنیادی اصول۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ اسلام نے تمام شعبہ زندگی سے متعلقہ اداروں کے لیے ایسے اصول وضع کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے دینی و دنیاوی زندگی میں کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں اور بالخصوص ایک مثالی فلاحی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس یونٹ کا تعلق براہ راست تعلم سے ہے، اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ ان تمام اصولوں کا اطلاق تعلیمی نظم و نسق پر کیا جائے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمی نظم و نسق کے اہم بنیادی اصول حسب ذیل ہیں۔ معزز طلباء و طالبات، یہ تمام اصول ایک مروجہ اور ایک باہم ترویج کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کا آپس میں جو ہے وہ گہرا تعلق ہے، اور اس سے ہی تعلم اور جو ہے وہ تدریس کا جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہوتی ہیں ان کے اندر بہتری آتی ہے۔ سب سے پہلے تقویٰ ہے جی، اور تقویٰ سے پھر مساوات، حریت فکر و عمل، احترام آدمیت، عدل، اطاعت امیر، اور اس کے بعد سچائی اور راست بازی، تحمل، مشاورت، رواداری، تعاون، تدبر اور عفو، امانت، پھر بھرپور جو ہے وہ جد و جہد ہے اور اجتماعی بھلائی ہے۔ حقوق و فرائض میں توازن جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسلامی نظم و نسق کے اس اصول کو حاصل کرنے کے لیے اخوت کا ہونا بے پناہ ضروری ترین عمل ہے۔ یعنی نظم و نسق کے اصول میں اگر آپ تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو بیک وقت آپ مساوات کی طرف بھی بڑھیں گے اور اجتماعی بھلائی کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اسی طرح بھرپور جد و جہد کے ساتھ آپ امانت کی طرف بھی بڑھیں گے اور عفو و درگزر کی طرف بھی بڑھیں گے، حریت فکر و عمل کی طرف بھی بڑھیں گے، اور احترام آدمیت کی طرف بھی بڑھیں گے، اور تدبر و تعاون کی طرف بھی بڑھیں گے، اور اسی طرح عدل کی طرف بھی بڑھیں گے، رواداری کی طرف بھی بڑھیں گے، اطاعت امیر کی طرف، سچائی اور راست بازی کی طرف، تحمل، مشاورت اور جو ہے وہ تعاون کے اعتبار سے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور جب آپ کسی ایک کونے سے بھی جو ہے نا اس کی جد و جہد شروع کر دیں گے تو لا محالہ ایک یا دو بنیادی قانون جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا عمل اور ان کا جو ہے نا ان کی تعمیل خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ تقویٰ ہے تو تقویٰ اختیار کرتے ہی اجتماعی بھلائی اور مساوات کی طرف آپ کے قدم خود بخود اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ امانت ہے، امانت جب آپ کے اندر راسخ ہو جائے گی تو عفو و درگزر، بھرپور توجہ اور تدبر خود بخود آپ کی زندگی کا خاصہ بننا شروع ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈیئر واچرز، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر یہی لیکچر آپ انگلش میڈیم میں سننا چاہتے ہیں تو مینٹور انگلش
پروفیسر ایم رضا کو سبسکرائب کیجئے، اور یہ ہمارا اردو کی سروسز کے لیے چینل ہے، اردو کی خدمات کے لیے مرشد اردو، اور اسی طرح لاجک اور فلسفی کے لیے ہمارا اسٹیٹک اپروچز کے لیے ہمارا چینل ہے جامع دارالعلوم شیخ الاسلام۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.